اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو المعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الرشید و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین و سامعین محترم، اسلام دین کامل کے عنوان سے یہ فکر و بحث کا آج آخری مرحلہ ہے۔ میں آپ تمام سننے والوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری طالب علمانہ باتوں کو سماعت فرمایا، اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان تمام پیغامات پر پہلے مجھے اور پھر تمام سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ پیغامات مسلسل جاری رہنا چاہیے، پہنچتے رہنا چاہیے، اور کوئی بھی ایسی بات میں نے آپ کی خدمت میں نہیں کہی جو بہت عالمانہ ہو یا جس کے لیے بہت علم کی ضرورت ہو۔ یہ سیدھی سی باتیں جو دیکھ کر مشاہدے سے ہمیں نظر آتی ہیں، جیسے کوئی کہہ دے بادل دیکھ کر کہ بھائی بارش ہونے والی ہے، یا کوئی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہوئی دیکھ کے کہہ دے کہ کچھ دیر کے بعد یہاں پر بارش ہوگی۔ بس بالکل یہ ایسی باتیں جو اس وقت کے حالات ہیں ان کو دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ اسلام کے ماننے والے، خود کو مسلمان سمجھنے والے حقیقتاً اسلام سے کتنا دور ہیں۔ دوسری قومیں ہمیں دیکھ رہی ہیں اور وہ ہمیں مسلمان سمجھ کر ہماری ہر برائی کو اسلام سے جوڑ کر اسلام کو بدنام کر رہی ہیں، اسلام کو برا سمجھ رہی ہیں، اور ہم اپنے ہی مذہب سے بے وفائی کر کے، اپنے ہی دین سے غداری کر کے، اپنے ہی اللہ اور رسول کے حکم کی تعمیل نہ کرتے ہوئے خود بھی برے بن رہے ہیں اور مذہب کی بدنامی کا بھی سبب بن رہے ہیں۔ لہٰذا ہم کو پلٹ کے آنا ہے۔ بس سمجھ ہی لیا یہ گیا کہ مسجد سے 5 مرتبہ دن میں وابستہ ہو جاؤ، کچھ دیر کے لیے مسجد چلے جاؤ، سال میں 1 مرتبہ، مہینہ ایسا آتا ہے جس میں روزے رکھ لو، ایک موسم آتا ہے جس میں اگر تمہیں دولت ملی ہے تو حج کے لیے چلے جاؤ، جو دولت تمہیں حاصل ہوئی اس میں سے کچھ زکوٰۃ دے دو، اور بس تم نے حق کو دین کے ادا کر دیا۔ نہیں، دین کا حق یوں ادا نہیں ہوتا۔ دین کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر ہمارے حوالے کر دو۔ دین، اگر آپ دیکھیں دین کا ترجمہ کیا ہے، دین کے معنی کیا ہیں، تو دین کے ایک معنی ہے عزت، حکومت، سلطنت۔ دین کے دوسرے معنی ہیں اطاعت۔ دین کے ایک اور معنی بھی ہیں فیصلہ کرنے یا اعمال کی جزا و سزا۔ اور ان تینوں معنوں میں آپ دین کو لے سکتے ہیں۔ عزت، حکومت اور سلطنت وہ صرف اللہ کے لیے، اطاعت بندوں کو کرنی ہے، فیصلہ اس دن ہوگا جس دن اعمال کی جزا و سزا ملے گی۔ تو دین ہمیشہ سے ایک رہا، جناب آدم سے لے کر پیغمبر ختمی مرتبہ تک دین سب کا اسلام ہے، جس کو پہنچایا، جسے بتانے کے لیے، جس کے سائے میں لانے کے لیے جناب آدم سے ختمی مرتبہ تک تمام انبیاء آئے، اور تمام انبیاء یہی جد و جہد کرتے رہے، یہی کوشش کرتے رہے کہ یہ دین پہنچ جائے، اس کے اصولوں کو سب اپنی زندگی میں اتار لیں۔ اور جو اصول دین کے تھے وہ کبھی نہیں بدلے، اس لیے کہ وہ توحید، اللہ ایک ہے، لائق پرستش ہے،
ہمیشہ سے وہی رہا کہ وہی رازق ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی عطا کرنے والا ہے، وہی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، وہ رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے۔ اور اس طرح اللہ رب العزت کے مختلف نام، 99 اسماء الحسنہ جو اس کے صفاتی نام ہیں وہ تو مشہور ہیں، اور جو معصومین نے بتائے دعائے جوشن کے اندر جو نام بتائے گئے وہ 1000 کے قریب بیٹھتے ہیں کہ جس میں اللہ کی صفات کو بیان کیا گیا۔ تو یہ صفات ہمیشہ سے ایک رہیں، توحید، رسالت، قیامت، یہ عقائد ہمیشہ سے رہے، بدلے نہیں۔ بدلتی رہی شریعت۔ شریعت کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے دین واضح ہو گیا ہو تو پھر دوہرا دوں، دین یعنی اطاعت، دین یعنی اللہ کی سلطنت کو تسلیم کرنا، دین یعنی فیصلے کے دن پر ایمان رکھنا کہ اعمال کی سزا و جزا ہے۔ پھر شریعت، شریعت کہتے ہیں طریقے کو اور راستے کو۔ دین ایک رہا، شریعت بدلتی رہی، کبھی بدلی، کبھی منسوخ ہوئی، ایک نئی شریعت وجود میں آ گئی۔ اچھا، شریعت کا بدلنا، اس کو اگر میں مثال کے ذریعے سمجھاؤں تو یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے ایک کمپنی کے بہت سے ملازمین ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو ایک کمپنی میں جاب کرتے ہیں۔ پھر ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا، بعض ملازمین کے لیے یہ کہا گیا کہ آپ فزیکلی آفس میں آئیں، اور بعض سے کہہ دیا گیا کہ آپ ورک فرام ہوم کریں۔ بس یہی شریعت ہے، ہیں دونوں کمپنی کے ملازم، اطاعت دونوں کمپنی کی کر رہے ہیں۔ اب کمپنی نے جس کے لیے جو حکم دیا وہ اس کے مطابق عمل کرے۔ ہیں سب اللہ کے بندے، جناب آدم کی اولاد، سب اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ نے کسی دور میں نبی کو حکم دیا، جناب نوح کو حکم دیا کہ یہ ایسے عمل کریں تو انہوں نے اس طرح عمل کیا۔ پیغمبر اکرم کو حکم دیا کہ ہمارے بندے اب ایسے عمل کریں تو ایسے عمل کیا۔ کسی سے ورک فرام ہوم کرایا جا رہا تھا اور کسی سے کہا جا رہا تھا کہ نہیں آپ فزیکلی آئیے۔ بس یہی فرق ہے شریعتوں کا، اور اگر یہ شریعت کا فرق واضح ہو جائے تو بہت آسانی ہو جائے گی ہمیں اپنے اندر، اپنی ملت میں اتفاق پیدا کرنے کے لیے، اتحاد پیدا کرنے کے لیے۔ یہ جو آج فرقہ بندیاں ہیں، یہ جو آج ذاتیں ہیں، جس کو اقبال نے کہا کہ کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں کہ ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو اسلام سے خارج قرار دے رہے ہیں۔ تو اب اس کو یوں سمجھیے، شریعت اگر واضح ہو گئی ہو تو، کہ ایک آقا کے 4 غلام ہیں، وہ چاروں کو کوئی حکم دیتا ہے۔ اب اس حکم کو چاروں سنتے ہیں، کسی کی سمجھ میں وہ حکم کسی اور انداز سے آتا ہے، کسی دوسرے کو کچھ اور سمجھ میں آتا ہے۔ یعنی حکم ایک ہی ہے لیکن ایک آدمی ایک معنی لیتا ہے، دوسرا آدمی دوسرا معنی لیتا ہے، تیسرا آدمی تیسرا معنی لیتا ہے، چوتھا آدمی چوتھا اس کا میننگ لیتا ہے، اور چاروں لگ جاتے ہیں آقا کی اطاعت کرنے میں کہ آقا نے یہ حکم دیا۔ اب چاروں آقا ہی کی اطاعت کر رہے ہیں، جس کی سمجھ میں، جس نے جو معنی لیا اس کے حکم کا، وہ اسی کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ اب آپ یہ کہیں کہ ان چاروں میں سے کوئی ایک یہ کہنے لگے کہ میں نے جو سمجھا وہ صحیح ہے، لہٰذا میں آقا کا اطاعت گزار ہوں، اور تم تینوں آقا کی اطاعت سے خارج ہو، اب تم غلام ہی نہیں رہ گئے، بس میں ہی اس کا غلام ہوں۔ اور دوسرا کہنے لگے کہ نہیں، میں نے جو سمجھا وہ صحیح ہے، تم غلام نہیں ہو۔ تو یہ چاروں کے سمجھنے کا فرق ہے، لیکن اس سے وہ اطاعت سے آقا کی خارج نہیں ہوتے۔ بس یہی مسئلہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے جو احکام شریعت پہنچائے، بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ نماز ہاتھ کھول کے پڑھنی چاہیے، بعض نے یہ معنی لیے کہ سینے پہ ہاتھ باندھنے چاہیے، بعض نے یہ سمجھا کہ ناف کے نیچے باندھنے چاہیے۔ ہیں سب اللہ کی اطاعت ہی کرنے والے، لہٰذا بندوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہاتھ کھولنے والا یہ کہے کہ جس نے ہاتھ باندھ کے پڑھی وہ اللہ کی اطاعت سے خارج ہو گیا اور اسلام سے خارج ہو گیا اور اب وہ مسلمان نہیں رہا، یا دوسری صورت کہ جس نے روزہ پہلے کھول لیا وہ دوسرے والے کو یہ کہے کہ بھئی تم نے تو بعد میں روزہ کھولا لہذا تم خارج ہو گئے اسلام سے۔ یہ بہت آسان ہو جائے سمجھنا اگر یہ بات سمجھ لیں کہ کمپنی دونوں ملازمین کو حکم دیتی ہے، اطاعت دونوں کر رہے ہیں، ایک ورک فرام ہوم کر رہا ہے، ایک فزیکلی موجود ہے۔
آقا 4 نوکروں کو حکم دیتا ہے، سب حکم بجا لا رہے ہیں، معنی سمجھنے میں فرق ہو گیا، مگر اطاعت کرنے والے آقا کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ کہے تو میرا غلام نہیں ہے اور تو میرا سچا غلام ہے۔ غلام کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ایک دوسرے کو فتوے دینے لگیں۔ اگر یہ بات سمجھ جائیں تو اتفاق و اتحاد پیدا ہو جائے، مگر یہ بات سمجھنے کے لیے بدقسمتی سے مسلمان تیار نہیں ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح رسوائی ہمارا مقدر بن رہی ہے۔ تو آج چونکہ آخری گفتگو ہے اور میں چاہتا ہوں سمیٹ دوں جلدی جلدی ساری چیزوں کو، تو یہ میں نے عرض کیا۔ دوسری غلط فہمی کیا کس بنیاد پہ پیدا ہوئی، اس پر ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ ایک تو شریعت بدلی، شریعت بدلتی رہی مگر دین ایک ہی رہا۔ پھر دوسری غلط فہمی یہ پیدا ہوئی کہ مفہوم عبادت کو یہ سمجھ لیا گیا کہ بس مفہوم عبادت جزوی طور پہ ہے، جزوی عبادت نہیں ہے، کلی عبادت ہے۔ اور میں اس میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے جو احکامات دیے گئے، ان احکامات کا اصل مقصد ہمیں قدم بڑھا کر اس طرف لے جانا ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی کو اللہ کی اطاعت کے دائرے میں دے دیں۔ نماز وہ اس کی ایک ٹریننگ ہے کہ تم اپنے اندر کچھ خوبیاں پیدا کرو تو اطاعت کے دائرے میں داخل ہو کر آگے بڑھو، پھر مزید آگے بڑھو کہ حج، روزہ رکھو گے تو روزے سے ایک ضبط نفس اور ایک اپنے اندر سے خرابیاں دور کرنے کا اور زیادہ سے زیادہ شوق عبادت کا جذبہ پیدا ہوگا اور آگے بڑھو گے۔ پھر بات ہماری آئی تھی کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا حج، اس کے بہت سارے پیغامات ہیں، ایک تقریر میں اس کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے، اور میں تو ایک ایک منٹ میں یہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ چوتھی چیز جس کو کل چھوڑ دیا تھا، آج اس سے بات کو آگے بڑھانے، زکوٰۃ کا حکم دیا۔ کیوں یہ حکم دیا؟ صرف اس لیے نہیں کہ بس زکوٰۃ دے دی تو اب تمہارے اندر تم جو ہے وہ بس تمہارا حق ہے، نہیں، بلکہ یہ زکوٰۃ بھی تمہیں اس کی کلی عبادت کے لیے آمادہ کرنے اور تمہیں تیار کرنے کے لیے، تمہاری ٹریننگ کے لیے ایک طریقہ ہے یہ زکوٰۃ بھی۔ اب کس اعتبار سے ہے وہ آپ دیکھتے چلے جائیے۔ دولت سے یہ بڑی محبت کرتا ہے، اور دولت سے محبت کرتا ہے، دل اس کا چھوٹا دل ہے، انسان کا دل چھوٹا ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا، یہ جلد باز ہے، بہت اجلت پسند ہے، ہر چیز کا نتیجہ فوراً دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اسے مال سے بھی محبت ہے، اور اب یہ سمجھتا ہے کہ بھائی میں نے اطاعت کر لی، سجدے کر لیے، روزہ رکھ لیا تو بس یہاں پہ بات ختم ہو جانی چاہیے، اب یہ مال تو میں نے اپنے ہاتھ سے کمایا ہے، یہ آخر میں کیوں دوں کسی کو؟ یہاں پر اس کو بتایا گیا کہ سمجھو عبادت کے صحیح مفہوم کو سمجھو، اور اس انداز سے یہاں پر بات ہوئی کہ نیکی سمجھ لو پہلے کہ نیکی کیسے کہتے کسے ہیں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین۔ یہ سب بتانے کے بعد متوجہ کیا جا رہا ہے نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو۔ کتنا جامع تصور ہے نیکی کا اور عبادت کا کہ جو یہاں دیا جا رہا ہے، کہ صرف یہ نیکی نہیں ہے کہ مشرق اور مغرب کی طرف چہرہ کر لو، عبادت کر لو، نماز پڑھ لو، بلکہ نیکی اس کے آگے بڑھتی ہے۔ نیکی کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، ملائکہ پر، آسمانی کتابوں پر، انبیاء پر ایمان لاؤ، اور آت المال علی حبہ، اللہ کی محبت میں اپنے مال کو لٹاؤ، اپنے مال کو تقسیم کرو، اپنے مال کو عطا کرو۔ کس کو عطا کرو؟ اب اس کی پوری فہرست بتا دی گئی کہ یہ سب نیکی ہے، یہ سب عبادت ہے۔ اپنے مال کو اپنے مقربین کو، اپنے صلہ رحمی جس کو کہتے ہیں، کہ اپنے عزیزوں، اپنے رشتہ داروں کو، اس کے بعد یتیموں، اس کے بعد مسکین، اس کے بعد مسافر، اس کے بعد جس کی گردن پھنسی ہوئی ہو، ان سب کو، یعنی درجات بتا دیے گئے کہ ان سب کے ساتھ مالی تعاون کرنا یہ بھی ویسی ہی نیکی ہے جیسے اللہ کے آگے سر جھکانا۔ تو دائرہ وسیع کیا گیا، بتایا گیا اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو۔ اور اب ہوتا کیا ہے کہ یہاں سے بات بہت اہم، کہ انسان سوچتا ہے کہ میں کیوں اپنے اہل و عیال پر خرچ کروں، یہ مال میں نے کمایا ہے، لہٰذا اس مال کو تو میں اپنی خواہش کے مطابق، اپنی خواہشوں شاید کو اس سے پورا کروں گا، اپنی تمناؤں کو۔
دل چاہتا ہے کہ عالیشان مکان خریدوں، بہترین قسم کا گاڑی ہو، باقی ساری چیزیں ہوں، تو میں کیوں دوں آخر کسی کو؟ چونکہ انسان کا دل چھوٹا ہے، نظر دور تک نہیں دیکھ سکتی، عجلت پسند ہے کہ جلدی سے نتیجہ نکال لیتا ہے، تو یہی ساری چیزیں خرابیاں اس کو اس مال سے ایسا جوڑ دیتی ہیں کہ ایسا اس سے محبت پیدا کر دیتی ہیں اس کی کہ یہ جیسے خزانے کے اوپر سانپ بیٹھ جاتا ہے کنڈلی مار کر، اس طرح سے یہ مال کو خرچ کرنے اور کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو اب وہاں پر بتایا گیا کہ دیکھو یہ سمجھ لو اس بات کو کہ پہلے تو یہ سمجھ لو کہ یہ مال میرا مال نہیں ہے، میرا مال نہیں ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنین کے مال اور جان کو جنت کے عوض خرید لیا ہے۔ تو مال، پہلی چیز کہ مال کو اپنا مال سمجھے، میرا مال نہیں ہے، اللہ ہی کا مال ہے۔ دوسری چیز جو انسان کو، جو میں نے عرض کیا کہ اصل مسئلہ یہ کہ چلو میں اسے اپنی خواہش کے مطابق نہیں خرچ کر رہا، تو کم سے کم میں اس کو خرچ کروں تو میری شہرت ہو یا میری عزت میں اضافہ ہو تو میں اس کو خرچ کروں۔ وہاں بھی روک دیا گیا کہ نہیں، بلکہ سمجھ لو کہ اللہ کی راہ میں اس مال کو خرچ کر رہے ہو تو یہ یاد رکھنا کہ اس میں خالص اللہ، کھانا کھلاؤ اللہ کے نام پر، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، مال کو خرچ کرو تو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ اور اب سنو، چونکہ فطرت ہے تمہاری کہ کسی کو دو گے تو شہرت چاہو گے اپنی، تو اس شہرت کی وجہ سے اس پر احسان رکھنا چاہو گے، تو اللہ کہتا ہے اس کا احسان اس پر نہ جتاؤ، کیونکہ تم نے دیا اسے ہے لیکن اصل میں دیا ہے اللہ کو، تو اس کا احسان ہم پر جتاؤ، ہم تمہیں اس احسان کا بدلہ دیں گے، ہم تمہیں بدلہ دیں گے۔ تیسری چیز آدمی کا خیال پیدا ہوتی ہے کہ میں مال کسی کو دے رہا ہوں اپنا، اگر میرا مال ہے، کوئی قرض لے رہا ہے تو کم سے کم مجھے سود ملے، تو کہا کہ نہیں، احسان نہ جتانا، فائدہ نہ لینا، اس سے فائدہ نہ لو، ہم سے فائدہ لو، اس پر احسان نہ جتاؤ، ہم پر احسان جتاؤ۔ یہ تم کو کیا دے سکتا ہے؟ اگر اس نے قرض لیا اور واپس نہیں کر رہا تو اب اسے معاف کر دو، اور اس سے امید نہ رکھو، ہم سے امید رکھو، اور یاد رکھو کہ تم نے اس کو قرض نہیں دیا، اللہ کو قرض دیا ہے، اب ہم اس سے اگر امید رکھیں گے تو ظاہر ہے۔ تو یہ عبادت کس لیے ہے؟ زکوٰۃ کس لیے؟ کہ ایک تو انسان کے اندر سے مال جمع کرنے کی خرابی ختم ہو جائے، کہ نہیں میں جمع کر کے کیا رکھوں گا، جمع کر لوں گا تو کیا سب یہیں پہ رہ جائے گا؟ کتنے لوگ ہیں جن کا سارا مال یہیں پہ رہ جاتا ہے، وہ جاتے ہیں تو خالی ہاتھ جاتے ہیں یہاں سے، بعد میں اس کو، وہ آپ روایت میں نے شاید اس سے پہلے بھی کسی موقع پہ سنا ہی ہو کہ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ایک انسان کو بڑی مایوسی ہوگی، یہ مفہوم یہی ہے کہ ایک انسان کو بڑی مایوسی ہوگی جب وہ میدان محشر میں دیکھے گا کہ اس کے مال کی وجہ سے لوگ جنت میں جا رہے ہیں اور وہ اپنے مال کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے۔ تو پوچھے گا کہ تم، وہ آگے کہے گا کہ میں شکریہ، آپ کے مال کی وجہ سے میں جنت میں جا رہا ہوں۔ کہ بھائی میں تو جہنم میں جا رہا ہوں، تم میرے مال کی وجہ سے جنت میں کیسے جا رہے ہو؟ کہ اس لیے کہ آپ نے تو راہ خدا میں خرچ کیا نہیں، چھوڑ کے آ گئے اس کو ایسے ہی، مگر جب مجھے وہ ورثہ ملا، میں وارث بنا اس مال کا، تو میں نے اسے راہ خدا میں خرچ کیا، جس کی وجہ سے آج میں یہاں تک پہنچ گیا۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک تو مال کی مقصد عرض کیا تھا نا کہ عبادات کے مقصد، تو اس عبادت کا مقصد یہ کہ ایک تو مال کی محبت ختم ہو، دوسرے بخیل نہ رہے انسان کنجوس ہوتا ہے اور کنجوسی پسند نہیں ہے اللہ کو، اللہ سخاوت کو پسند کرتا ہے، تو اس کے اندر سخاوت، پھر تنگ دلی نہ رہے، کشادہ دل ہو۔ مومن کی خصوصیت یہ بتائی گئی کہ مومن محتاجی کے عالم میں بھی سخی ہوتا ہے، خود ضرورت مند ہو مگر فوراً اس کے پاس اگر ہو تو دوسرے کو عطا کرنے کے لیے اس کا ہاتھ آگے بڑھ جاتا ہے۔ تیسرے اعلیٰ ظرف بنو کہ احسان نہ جتانا، خود غرضی کو ختم کر لو، یہ ہے زکوٰۃ کا مقصد۔ تو یہ ساری عبادات رکھی گئیں تاکہ یہ عبادات تمہیں بلند کریں، اصل اطاعت کے لیے تم کو آمادہ کر لیں، اصل اطاعت جو تمہیں بلند کرے گی۔ معصوم فرما رہے ہیں عرش کے سائے میں ہوگا وہ شخص، مولا کائنات کی حدیث ہے، کون ہوگا عرش کے سائے میں؟ نمبر 1
کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے برادر مومن کے لیے پسند کرے۔ نمبر 2، اپنے ہر عمل سے پہلے اپنے آپ سے یہ سوال کرے کہ کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو جائے گا۔ نمبر 3، کسی کے اندر کوئی عیب پائے اور دل چاہے کہ اس کو بیان کرو لوگوں کے سامنے، تو فوراً اپنے آپ سے پوچھے کہ یہ عیب میرے اندر تو نہیں پایا جا رہا، اگر میرے اندر یہ عیب ہے تو چلو میں اس کو دور کرنے میں مصروف ہوتا ہوں، اور اس طرح وہ رک جائے۔ اور نمبر 4، رزق حلال کے لیے محنت کرتا رہے۔ اگر بہت قیمتی صاف ستھرے برتن میں بھی آپ گندگی اور غلاظت ڈال دیں، کیچڑ بھر دیں اس کے اندر، تو وہ دیکھنے والے اس سے گھن کریں گے، اس سے نفرت کریں گے۔ بالکل اسی طرح اللہ نے تم کو پاکیزہ یہ عطا کیا ہے، پورا وجود پاکیزہ عطا کیا۔ اس کو اگر حرام سے بھر لو گے تو ایسے ہی ہے جیسے قیمتی برتن کے اندر غلاظت گندگی بھر دی گئی۔ اب کوئی اس میں کھانا کھانا چاہے گا؟ نہیں، اس کے اندر تو غلاظت بھری ہوئی تھی کل، اب اس میں کھانا بھی ہوگا تو آدمی کو کراہیت ہوگی کھاتے ہوئے۔ لہٰذا یہ پیغام دوسرا دیا گیا۔ اب یہ کلی عبادت کے لیے تم اپنے آپ کو آمادہ کرو گے تو اس کے لیے تمہارے سامنے کوئی نمونہ عمل ہونا چاہیے، اس لیے کہ بار بار شیطان تم کو غفلت میں مبتلا کرے گا، اور غفلت میں رہنے والا انسان کبھی بھی وہ درجات نہیں حاصل کر سکتا جو اسلام کے مطلوبہ درجات ہیں، جو اسلام کا مقصود ہے۔ لہذا اس کے لیے اب تم کو کوشش کرنی پڑے گی، اور پھر پلٹنا پڑے گا ان ہستیوں کی طرف جنہیں ہم نے نمونہ عمل بنایا۔ اپنی نماز کو دیکھو اور ان کی نماز کو دیکھو۔ نماز کا مقصد تم نے حاصل کر لیا، اگر مقصد نہیں حاصل کیا، کیسے پتہ چلے کہ مقصد حاصل ہو گیا؟ ان کی نماز کو دیکھو، تمہاری نماز ان کی نماز کے کتنا قریب ہے۔ اگر ہلکی سی جھلک بھی تمہاری نماز میں ان کی نماز کی آ گئی تو اس نماز کا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہے ایک بچہ اپنے ہاتھ میں انگارہ لینے سے خوف نہیں کھاتا، بڑا کبھی انگارہ اپنے ہاتھ میں نہیں اٹھائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچہ اس کے خطرے سے آگاہ نہیں ہے۔ بچہ بجلی کے ننگے تاروں کو پکڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، بڑا کبھی غلطی نہیں کرے گا، اس لیے کہ اسے معلوم ہے اس کے خطرات کیا ہیں۔ بس بالکل اسی طرح کہ جیسے جتنا انسان کی عقل اور شعور پروان چڑھتا جاتا ہے وہ خطرات کو پہچانتا جاتا ہے، تم ان ہستیوں کے مقابلے میں ایسے ہی ہو کہ جیسے نادان بچہ ہوتا ہے جس کو انگارے کا فرق نہیں معلوم۔ لہٰذا اب ان کو دیکھو کہ یہ کس کس چیز سے ڈر رہے ہیں، کیونکہ بچہ پھر کب سیکھ لیتا ہے؟ وہ دیکھتا ہے نہیں میرا باپ اس انگارے سے ڈر رہا ہے، تو پھر آپ اس سے کہیے کہ نہیں یہ جلا دیتا ہے، تو اس کو 2-3 بار بتانے کے بعد سمجھ میں آ جائے گا کہ نہیں اس کو ٹچ نہیں کرنا، اس کو چھونا نہیں ہے، یہ جلا دیتا ہے۔ کیسے سیکھا اس نے؟ 2 باتیں ہیں، یا تو خود جل جائے ایک مرتبہ تب اس کو پتہ چل جائے، لیکن بچے کو اتنا یاد نہیں رہتا، جلنے کے بعد پھر وہ اسی سے جلتا ہے۔ ایک مرتبہ انگارہ لے گا، آپ ہٹا دیں، پھر دوسری مرتبہ لے گا، پھر تیسری مرتبہ۔ اصل طریقہ یہی ہے کہ بڑا اس کو ہاتھ لگاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا نہیں اس کو ہاتھ نہ لگانا، تو اس سے بچہ سیکھ لیتا ہے کہ نہیں مجھے یہ نہیں کرنا۔ بالکل اسی طرح ہمیں نظر رکھنی ہے ان پر۔ ہماری وضو کیسے، جب ہم وضو کرتے ہیں تو کیا کیفیت ہوتی ہے، اور ان کی وضو چونکہ وہ پہچانتے ہیں اللہ کی عظمت کو ہم نہیں جانتے، ہماری آنکھوں پہ پردے پڑے ہیں، لہٰذا ہم وضو بھی کر رہے ہیں تو قہقہے بھی بلند ہو رہے ہیں، باتیں بھی دنیا بھر کی چل رہی ہیں، میچ کا اسکور بھی پوچھا جا رہا ہے کہ کیا ہو گیا، کتنا ہوا، آج کے سیاسی حالات کیا ہیں ان پر بھی تبصرہ چل رہا ہے، اور وضو بھی چل رہی ہے۔ مگر وہ جو عظمت کو جانتے ہیں وہ جب وضو کے لیے چلتے ہیں ان کے بدن پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے، ان کا چہرہ زرد ہو جاتا ہے، اور جب پوچھنے والے پوچھتے ہیں مولا آپ کو تو کبھی میدان جنگ میں بھی ہم نے اس کیفیت میں نہیں دیکھا، کہا ہاں جب میں میدان جنگ میں جاتا ہوں تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میں اللہ کا سپاہی بن کے آیا ہوں، لہذا سب مجھ سے چھوٹے ہیں، میں اللہ والا ہوں، میں بڑا ہوں، مگر جب یہاں آتا ہوں تو احساس ہوتا ہے میں بہت چھوٹا ہوں، وہ بڑا ہے جس کی خدمت میں حاضر ہونا ہے۔ جب عظمت کا احساس ہو جائے تو اس کے لیے یہ نمونے بنا، یہ تمہیں غفلت میں مبتلا نہیں ہونے دیں گے، یہ تم کو بار بار بتائیں گے، یاد دلائیں گے، اور جتنا ان سے تم اپنے آپ کو وابستہ کرتے چلے جاؤ گے اتنا ہی تم بلند ہوتے چلے جاؤ گے۔ غفلت انسان کو ختم کر دیتی ہے،
اور شیطان مسلسل حملہ کرتا ہے کہ یہ غفلت میں ایک مرتبہ مبتلا ہو جائے. لہذا غفلت سے بیدار کرنے کے لیے کبھی قرآن آگے بڑھتا ہے، کبھی اہل بیت آگے بڑھتے ہیں، غفلت میں مبتلا نہ ہونے پائیں. اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوں رسمی طور پر، نماز بھی ہو رہی ہے، روزہ بھی ہو رہا ہے، سب سمجھ رہے ہیں بڑی عبادتیں ہو رہی ہیں، اور سب سمجھیں کہ سب کچھ محفوظ ہے، تب معصوم بتاتا ہے کہ تم نے نماز پڑھنے، روزہ رکھنے اور حج کرنے سے یہ سمجھ لیا کہ تم نے دین کا حق ادا ہو گیا، اور تب معصوم کو بتانا پڑتا ہے نہیں، دین کا حق نہیں ادا ہوا، حق نہیں ادا ہوا، بلکہ اب امت خواب غفلت میں مبتلا ہو گئی ہے، اس کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اس امت کو جد کی بیدار کرنے کے لیے، خواب غفلت سے جگانے کے لیے، چونکانے کے لیے، رسول کی سیرت کی طرف پلٹانے کے لیے، امیر المومنین کی سنت کی طرف واپس لانے کے لیے اب مجھے نکلنا پڑے گا. اب میں آؤں گا، اپنا بھرا گھر لے کر میدان میں آ جاؤں گا تاکہ ان سب کو خواب سے جگایا جا سکے. مولا کیا خطرہ ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ جد کے دین خطرے میں ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ امت خطرے میں ہے. امت خطرے میں کیسے ہے؟ جد کا دین کیسے خطرے میں ہے؟ خوب نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، خوب روزے رکھے جا رہے ہیں، خوب حج کیے جا رہے ہیں، خوب زکوٰۃ دی جا رہی ہے، پھر خطرہ کیا ہے؟ کہ یہی تو بتانا ہے کہ انہوں نے عبادت بس اسی کو سمجھ لیا کہ ان رسم کی ادائیگی ہوتی چلی جائے، یہ اصل مفہوم عبادت کو نہیں سمجھ پا رہے، لہذا ان کو اصل مفہوم عبادت بتانا ضروری ہو گیا تاکہ یہ خواب غفلت سے بیدار ہو سکیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے. مولا خطرے میں کیا چیز ہے؟ ہمیں کچھ خطرے میں نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں نمازی موجود ہیں، مسجدیں موجود ہیں، تلاوتیں موجود ہیں، قرآن کے اوپر ہونے والے کام اور قرآن کی خدمات موجود ہیں، تو ہمیں کچھ خطرے میں نظر نہیں آ رہا. مگر جو مسیحائے امت ہے، جو نبض شناس ہے، مزاج شناس ہے، جو پیغمبر کا دل اپنے سینے میں رکھتا ہے، جس کی رگوں میں لعاب محمد اور جس کی رگوں میں خون امیر المومنین دوڑ رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ خطرہ کیا ہے. اسے معلوم ہے کیونکہ وہ مسیحا ہے، اسے معلوم. یہ کیسا خطرہ ہے؟ میں مثال دیا کرتا ہوں، ممکن ہے پہلے بھی اس پلیٹ فارم سے یہ مثال دی ہو، دہرانے میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ اس کو یوں سمجھیے گا کہ خطرہ کیسا ہے کہ ایک انسان ہے، وہ کہتا ہے کہ چلیے میں شوق پیدا ہوتا ہے اس کو، میں کچھ پودے لگاؤں، میں کچھ کاشتکاری کروں. کیسے کیا ہوگا معلوم کرنا شروع کرتا ہے. پھر وہ دیکھتا ہے کہ پھل بننے سے پہلے پھول بنتا ہے، تو اس کو ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ پھول کا انجام ہے پھل بن جانا. تو یہ معلوم کرتا ہے کہ بھائی پھل کب بنتا ہے، کا پھول بنتا ہے. اب اس کو جو اس ماہرین ہیں جو اس میدان کے، وہ اس کو بتاتے ہیں کہ پھول اس وقت پھل بنتا ہے جب صحیح وقت پہ اس کو روشنی مل جائے، اس کو اچھا پانی ملے، اس کو محفوظ آب و ہوا مل جائے، تو وہ پھل بن جاتا ہے. بات اس کی سمجھ میں آ گئی؟ اچھا بھیا ٹھیک ہے، پھول کب پھل بنے گا؟ جب روشنی ملے، پانی ملے. ٹھیک ہے. اس نے پھول کو توڑا، زمین پہ رکھا، پانی بھی دیا، روشنی بھی پہنچائی، خیال بھی رکھا. مجھے بتائیے کیا یہ پھل بن سکتا ہے؟ یہ پھول کبھی پھل نہیں بن سکتا. کیوں بھائی؟ مٹی تو مل رہی ہے، پانی تو مل رہا ہے، ہوا تو مل رہی ہے، روشنی تو مل رہی ہے. کہ یہ سب چیزیں مل رہی ہیں، لیکن شاخ سے رشتہ ٹوٹ چکا ہے. بس یہی مسئلہ ہے. جب شاخ سے رشتہ ٹوٹ جائے، نہ ہوا فائدہ پہنچاتی ہے، نہ پانی فائدہ پہنچاتا ہے، نہ روشنی فائدہ پہنچاتی ہے، نہ کھاد فائدہ پہنچاتا ہے. عزیزو بس اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہواؤں کی صورت میں نمازیں موجود ہیں، روشنی کی صورت میں روزے موجود ہیں، حج موجود ہے، زکوٰۃ موجود ہے، مگر یہ کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچائے گی اور کوئی عمل پھول سے پھل نہیں بن سکے گا، اس لیے کہ معصوم سے رشتہ ٹوٹ چکا ہے. جب معصوم سے رشتہ ٹوٹ جائے تو پڑھتے رہو نمازیں، رکھتے رہو روزے، کرتے رہو حج، دیتے رہو زکوٰۃ، یہ چیزیں تمہیں فائدہ نہیں پہنچائیں گی.
چونکہ تم خواب غفلت میں مبتلا ہو، محکوم کی نیند سوئے ہوئے ہو، جب تک اپنے آپ کو بیدار کر کے صحیح مفہوم عبادت کو نہ سمجھ لو گے، یہ صرف ایک رسم کے طور پر، آباء و اجداد سے ملے ہوئے ایک ورثے کے طور پر، ایک سوشل پریکٹس کے طور پر یہ چیز چلتی رہے گی، مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ لہٰذا اب ان کو بتانا ہے تو اب کسی کو قربانی دینی ہوگی۔ آج لوگ سوال کرتے ہیں کیوں سید الشہداء نکلے؟ سید الشہداء 58 ہجری میں اپنے نکلنے کا مقصد بیان کر رہے ہیں۔ کربلا تو 61 ہجری میں ہوگا، 58 ہجری میں میدان منی میں امام نے جو خطبہ دیا ہے، اس خطبے کے اندر وہ خطبہ علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ کربلا کی تمہید ہے۔ یہ خطبہ، اس خطبے کے اندر یہ سارے خطرات بیان کر دیے اور بتا دیا کہ تم مفہوم عبادت کو نہیں سمجھ پائے۔ عظیم خطبہ جس کا عالم یہ ہے کہ میدان منی میں جناب عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن جعفر کو حکم دیا کہ جن اصحاب کو وفادار پاتے ہو، نیک اور صالح افراد کو جمع کرو۔ افراد جمع ہوئے، جس کے اندر 200 اصحاب تھے، 800 تابعین تھے، 1000 کا مجمع تھا، اور اس 1000 کے مجمع میں امام نے خطبہ دینا شروع کیا، جس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ اس خطبے کو امام نے 3 حصوں کے اندر تقسیم کیا۔ سب سے پہلے فضائل پنجتن بیان کیے، اپنے بابا کے فضائل بیان کیے، تاکہ لوگوں کو اندازہ حالات کیا ہیں، ماحول کیسا ہے۔ ماحول ایسا ہے کہ جہاں مولا کائنات کے فضائل کو دبا دیا گیا ہے۔ صرف فضائل نہیں بلکہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، 70,000 ممبر نما بلندیوں سے مولا کائنات کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، علی علیہ السلام پر تہمتیں لگائی جا رہی ہیں۔ ایسے میں امام خطبہ دیتے ہیں۔ پہلا حصہ خطبے کا فضائل امیر المومنین، فضائل پنجتن، دوسرا حصہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی فضیلت، تیسرا حصہ لوگوں کے اوپر جو غفلت، سکوت اور جمود طاری ہو گیا ہے، اس میں علماء کی ذمہ داری کیا ہے، اس کا بیان امام نے خطبہ دیا۔ مختصر آپ کی خدمت میں عرض کروں، بات شروع یہاں سے ہوئی کہ کہا دیکھو میں جو تمہارے درمیان بیان کر رہا ہوں، اگر میں سچ کہوں تو میری تصدیق کر دینا، اگر میں غلط کہوں تو مجھے ٹوک دینا، تمہیں پورا اختیار ہے۔ اور پھر قسم دے دے کر ہر بات پوچھی، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، میں تمہیں قسم دیتا ہوں، بتاؤ کیا تمہیں یہ بات نہیں معلوم کہ جب پیغمبر اکرم ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو پیغمبر نے ایک انصاری کو ایک مہاجر کا بھائی بنایا تھا اور مواخات قائم کی تھی۔ اس وقت امیر المومنین میرے جد، میرے بابا وہ تھے کہ جنہیں پیغمبر نے اپنے سینے سے لگا کر کہا تھا، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو۔ لوگوں نے کہا کہ ہاں واللہ آپ سچ کہتے ہیں، ایسا ہی ہوا تھا۔ پھر آگے اسی اعتبار سے ایک ایک بات کی تصدیق کراتے ہوئے مولا آگے بڑھ رہے ہیں، بتاؤ کیا میں غلط کہتا ہوں کہ پیغمبر نے ایک جگہ خریدی تھی، ایک جگہ مسجد کے لیے منتخب کی تھی، وہ اس میں پیغمبر نے حجرے بنائے، جس میں 10 حجرے تھے، 9 حجروں کو اپنے لیے رکھا، ایک حجرہ میرے بابا یعنی حضرت علی مرتضیٰ اور جناب فاطمہ زہرا کے لیے معین کیا۔ پھر ان حجروں کے دروازے مسجد میں کھلتے تھے۔ ایک ایسا وقت آیا کہ سارے دروازے مسجد میں بند کروا دیے، ایک دروازہ تھا جو مسجد میں کھلا رہا، اور جب چاہا گیا کہ اگر دروازہ نہ صحیح تو ایک چھوٹی سی کھڑکی یا روشن دان کھولنے کی ہی اجازت دے دیجئے، تو رسول اللہ نے کہا کہ میں نے اپنی مرضی سے نہ کسی کا دروازہ کھلوایا ہے نہ بند کروایا ہے، یہ حکم خدا ہے جس پر میں نے عمل کیا ہے۔ بتاؤ کیا وہ صرف علی و فاطمہ کا دروازہ نہیں تھا جو مسجد میں کھلا ہوا تھا اور سب کے دروازے بند نہیں کرا دیے گئے تھے؟ لوگوں نے کہا کہ فرزند رسول آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ اسی طرح سے اقرار لیتے ہوئے بتاؤ کیا غدیر میں نہیں فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا؟ کا آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ کہا بتاؤ جب مباہلہ میں نصائر نجران آ گئے تھے تو پیغمبر اکرم اللہ کے حکم سے نفس بنا کر
علی مرتضیٰ کو، نسانا کی منزل میں جناب فاطمہ زہرا کو، اور ابنانا کی منزل میں مجھے اور میرے بھائی حسن کو نہیں لے گئے تھے؟ کیا فرزند رسول آپ ٹھیک کہتے ہیں؟ ہر بات کے اوپر امام پوچھ رہے ہیں۔ پھر کہا کیا رسول نے نہیں فرمایا تھا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی؟ کہا فرزند رسول فرمایا تھا۔ کہا وہ کتاب کون سی ہے؟ وہ ثقل اکبر اور ثقل اصغر کون ہیں؟ کہا کہ وہ قرآن اور اہل بیت ہیں۔ آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ کہا بتاؤ خیبر میں جب شکست ہو رہی تھی تب کیا نہیں فرمایا تھا کہ اس کو علم دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، بڑھ بڑھ کے حملے کرے گا، اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا، اللہ اور رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے؟ بتاؤ کیا یہ سارے اوصاف بنا کر بیان کر کے علم میرے بابا علی مرتضیٰ کو نہیں دیا تھا؟ کہا فرزند رسول آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ کہا بتاؤ سورہ برات کی تبلیغ کے لیے کسے بھیجا تھا؟ کہا آپ کے بابا کو بھیجا تھا۔ آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ کہا بتاؤ عقد علی و فاطمہ کے وقت پیغمبر نے نہیں فرمایا تھا کہ جو امت کے منتخب افراد ہیں ان میں جناب حمزہ، جناب جعفر اور بابا علی مرتضیٰ؟ کہا کہ آپ صحیح کہتے ہیں، یہی فرمایا تھا۔ کہا کہ کیا نہیں کہا تھا کہ علی میرا رازدار ہے، علی میرا رازدار ہے، اللہ اور رسول کا محبوب ہے، اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں، یہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے؟ کہا فرمایا تھا۔ کہا کہ نہیں کہا تھا کہ اولاد آدم کا سردار میں محمد ہوں اور عرب کا سردار علی مرتضیٰ ہیں؟ کہا کہ فرمایا تھا۔ یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد اب کہا کہ بتا تم جانتے ہو یہ باتیں میں کیوں بیان کر رہا ہوں؟ یہ باتیں میں اس لیے نہیں بیان کر رہا کہ میں حکومت حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں سلطنت حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں خزانہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، بلکہ یہ تمہیں باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ نشان دین مٹ رہا ہے، حق پرانا ہونے سے ختم نہ ہو جائے، نقوش پیغمبر دھندلے نہ پڑ جائیں، مولا حج سے واپس آ رہے ہیں، نماز روزہ سب جاری ہے، مگر مولا بتا رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود جو تعلیمات پیغمبر ہیں وہ دھندلی پڑ رہی ہیں، نقوش پیغمبر کے مٹنے کا خطرہ ہے، اس لیے میں تم سے یہ گفتگو کر رہا ہوں۔ اور پھر بتایا جن قوموں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو فراموش کر دیا جاتا ہے وہ عذاب خدا کا نشانہ بن جاتی ہیں، لہذا چونکو دیکھو۔ پھر کہا کہ امت میں سستی کب آتی ہے، سکوت کب طاری ہوتا ہے، جمود کب ہوتا ہے؟ جب علماء اپنا حق ادا کرنا چھوڑ دیں۔ دیکھو علماء یہود نے کیا کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی باتوں کو جانتے ہوئے خاموش رہ جاؤ، اگر ایسا ہوگا تو پھر یاد رکھو دین مٹ جائے گا۔ یہ کربلا کی تمہید ہے۔ آخر میں کہا جن کو امانت دار پاؤ ان تک میرا یہ پیغام پہنچا دینا، بتا دینا کہ فرزند رسول نے کیا بیان فرمایا۔ یہ درس تھا جو مولا دے رہے تھے 58 ہجری میں، بتا رہے تھے کہ دیکھو اب دین میں جب ایسی بے حسی طاری ہو جائے قوم کے اندر کہ دین کے تعلق سے غافل ہونے لگے، حقیقت دین کو بھول جائے، حقیقت عبادت کو بھول جائے، حقیقت بندگی کو فراموش کر دے، حقیقت سنت پیغمبر کو فراموش کر دے، تو پھر شہید کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا ہے کہ معاشرہ جب غفلت میں مبتلا ہو تو کبھی وہ وائس کی واز سے جاگ جاتا ہے، مقرر کی تقریر سے جاگ جاتا ہے، کبھی صاحب قلم کی تحریر، شاعر کا شعر اس کو جگانے میں اور بیدار کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، مگر کبھی غفلت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اب نہ شاعر کا شعر اثر کرے گا، نہ تقریر اثر کرے گی، نہ قلم اثر کرے گا۔ جب قلم، زبان اور جذبات سب سرد پڑ جائیں اور ان کا اثر نہ ہو تو اب ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی شہید اٹھے، کوئی مجاہد چلے جو اپنی شہادت دینے کے لیے تیار ہو، اپنی قربانی دینے کے لیے تیار ہو۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ کسی کے جسم میں اگر دل دھڑکتے دھڑکتے اس کیفیت میں آ جائے کہ بہت آہستہ آہستہ دھک دھک دھک، بہت آہستہ آہستہ اس کی حرکت کمزور ہوتی چلی جا رہی، تو ایسے میں کیفیت کیا ہوگی؟ رگیں سوکھنے لگیں گی، اعضاء و جوارح کو خون صحیح نہیں ملے گا اور آہستہ آہستہ جسم بے حس و حرکت اور مردہ ہونے لگے گا۔ یہی حال معاشرے کا بھی ہے، معاشرے کی رگیں بھی سوکھنے لگتی ہیں، معاشرے کے اعضاء و جوارح بھی معوف ہونے لگتے ہیں، کمزور ہونے لگتے ہیں، مردہ ہونے لگتے ہیں، کہ جب اس میں
جب اس معاشرے کے اندر معصوم سے رشتہ توڑ لیا جائے، پھر جب یہ رشتہ ٹوٹنے لگتا ہے، سنت چھوٹنے لگتی ہے، احکام پامال ہونے لگتے ہیں، تو اب یہ دل جس کی دھڑکن کمزور پڑتی جا رہی ہے، معاشرے کی رگیں سوکھتی جا رہی ہیں، اب کوئی اٹھتا ہے جو شہید بن کے اپنی قربانی دیتا ہے۔ لوگ زبان سے گواہی دیتے ہیں، قلم سے گواہی دیتے ہیں، شہید اپنے خون سے گواہی دیتا ہے، اور یہ گواہی دیتا ہے خود مٹ جاتا ہے، مگر مٹ کر یہ اب معاشرے کا دھڑکتا ہوا دل بن جاتا ہے۔ اب دل پوری تیزی سے کام کر رہا ہے، معاشرے کی رگوں کے اندر پھر سے خون تازہ دوڑنے لگے گا، پھر معاشرہ زندہ ہو جائے گا۔ یہی اہم کردار ہے جو سید الشہداء نے ادا کیا ہے۔ اگر نہ سرور شہید ہوتے تو آج گھر گھر یزید ہوتے، نبی کی سنت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی، یزیدیت کے اصول ہوتے، نماز روزے فضول ہوتے، بشر کے چہرے پہ زنگ ہوتا، عجیب دنیا کا رنگ ہوتا۔ حسین وہ انقلاب لائے، بقا کی زندہ کتاب لائے کہ جس کا عنوان ہے شہادت، حسین زندہ ہے تا قیامت۔ شہید مٹ جاتا ہے مگر قرآن آواز دیتا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ گمان بھی نہ کرنا، تصور بھی نہ کرنا کہ شہید مردہ ہے، وہ زندہ ہے اور اپنے رب سے رزق بھی پا رہا ہے۔ کہا صاحب سید الشہداء نکلے، میدان میں آئے، بھرے گھر کو لے کے آئے، بچے بھی تھے، نونہال بھی تھے، شیرخوار بھی تھے، جوان بھی تھے، بزرگ بھی تھے۔ 72 کا قافلہ تھا مشہور روایات کی بنا پر، ہزاروں کا مجمع مقابلے پر تھا، جنگ ہوئی، سب ختم ہو گئے، بھائی کے بازو کٹ گئے، بیٹے کے سینے میں برچھی لگ گئی، خون کربلا میں بہہ گیا۔ حسین کو ملا کیا؟ حاصل کیا ہوا؟ اس راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ اپنا لیتے، امام کی بالغ نظری کو نہیں پہچانتے، لہذا اس قسم کے اعتراضات کرتے ہیں۔ ممکن ہے میں نے یہ مثال پہلے بھی دی ہو، مگر بات آ گئی ہے اس وقت تو اسے بھی سنتے چلیے۔ یہ کیوں کہہ رہے ہیں ملا کیا حسین کو؟ خون بہہ گیا، ملا کیا؟ حاصل کیا ہوا؟ اس لیے کہ یہ امام کی حکمت اور بالغ نظری کو سمجھنے سے قاصر ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ شریعت کو زندہ کرنے کے لیے، دین کو قیامت تک کے لیے محفوظ کرنے کے لیے شہید کن مرحلوں سے گزرتا ہے، کیسی قربانیاں دیتا ہے۔ الذین آمنوا وجاہدوا، الذین آمنوا جو ایمان لائے، وہاجروا ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اپنے مال سے اور اپنی جان سے، اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے نزدیک ان کے درجے بلند ہیں، اور یہی کامیاب ہے، یہی کامیاب ہے۔ مال، جان، اولاد، گھر بار، وطن، سب کچھ اس راہ میں قربان کرنے والے یہ ہیں جو کامیاب ہیں۔ تم ان کو ناکام سمجھ رہے ہو؟ اللہ بتا رہا ہے کہ یہی کامیاب ہے، قرآن گواہی دے رہا ہے کہ یہی کامیاب ہے، پیغمبر اکرم فرما رہے ہیں کہ یہی کامیاب ہے، یہی کامیاب ہے، قربانی۔ تو کیوں یہ اعتراض ہے؟ اس لیے کہ نہیں سمجھے مقصد۔ آپ نے کسی کسان کو کھیت میں کام کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ نرم زمین کو نرم کرنے کے لیے اس نے اپنے پسینے کو خاک میں ملا دیا۔ دیکھیے کہا کیا جا رہا ہے، اعتراض یاد رہے کہ سب کا خون خاک میں مل گیا، حسین کو ملا کیا؟ چھوٹے بڑے سب کا خون خاک میں مل گیا، حسین کو ملا کیا؟ کسان سخت زمین کا سینہ چیرا، پسینے کو خاک میں ملا دیا، بازار سے بیج لے کے آیا، خاک میں ملا دیا، پانی کی نہر کاٹ کے لایا، خاک میں ملا دیا، کھاد قرضہ لے کے اس نے خریدا، خاک میں ملا دیا، سب کچھ خاک میں ملا کے جب باہر نکلا پسینہ پوچھتا ہوا، میں نے کہا بھائی آپ بڑے نادان ہیں، آپ نے سب کچھ خاک میں ملا دیا۔ اس نے مسکرا کے کہا کہ میرے بھائی لگتا ہے آپ
کھیتی کے اصولوں سے واقف نہیں ہیں، آپ کا کوئی تعلق کاشتکاری سے نہیں ہے، میں نے کچھ بھی خاک میں نہیں ملایا، مگر آپ کو ابھی پتہ نہیں چلے گا، 6 مہینے کے بعد یہاں آئیے گا، جب لہلہاتا ہوا سبزہ دیکھیں گے، کھلتے ہوئے پھول دیکھیں گے، تب آپ کو پتہ چلے گا میں نے کچھ بھی خاک میں نہیں ملایا، میں نے کچھ بویا ہے جس سے یہ فصل پیدا ہوئی ہے۔ بس عزیزو، بظاہر حسین نے عباس کا لہو خاک میں ملایا، اپنا لہو خاک میں ملایا، علی اصغر کا لہو خاک میں ملایا، مگر اس وقت نہیں پتہ چلے گا 1400 سال کے بعد آج توحید کی لہلہاتی ہوئی فصلیں، رسالت کے کھلتے ہوئے پھول یہ گواہی دیں گے کہ حسین نے خون بویا ہے تو شریعت کی فصل پیدا ہوئی ہے۔ خون بھی تو اتنا پاکیزہ ہو کہ خاک میں مل جائے تو خاک خاک شفا ہو جائے، خون بھی تو اتنا پاکیزہ ہو کہ اسلام کی جڑوں میں آ جائے تو اسلام کی فصلیں لہلہانے لگیں۔ وہ پاکیزہ لہو کس کا؟ وہ پاکیزہ لہو ہے حسین ابن علی کا۔ آسان مرحلے نہیں ہیں، آج بھی دنیا حوصلہ لے رہی ہے کربلا سے۔ جنگ آزادی کے عظیم سپاہی مولانا محمد علی جوہر، اسی ہندوستان میں جنگ آزادی میں مسلمانوں نے بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، ان میں ایک نام ہے مولانا محمد علی جوہر کا۔ جب انگریزوں نے ان کو دھمکی دی کہ تم باز نہ آئے تو تم کو سولی پر لٹکا دیں گے، قتل کر دیں گے، تو انہوں نے پلٹ کے کہا تھا پیغام ملا تھا جو حسین ابن علی کو، خوش ہوں وہی پیغام قضا میرے لیے ہے۔ مجھے ڈراتے ہو موت سے، میں تو حسین ابن علی کے راستے پر چلنے والا ہوں، چلنے والا ہوں، مجھے کیا ڈر؟ ہر غیب سے سامان بقا میرے لیے ہے، تم یوں نہ سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، پر غیب سے سامان بقا میرے لیے ہے۔ پیغام ملا تھا جو حسین ابن علی کو، خوش ہوں وہی پیغام قضا میرے لیے ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، یہ ہے عالم۔ اگر یہاں تک بندہ پہنچ جائے، اور پھر جب جیل میں ڈال دیا گیا، جیل خانے کے اندر تھے، وہاں سے خط پہنچا کہ آپ کی بیٹی آمنہ غالباً نام تھا، وہ بہت بیمار ہے، بہت علیل ہے۔ تو جس راہ پہ نکل چکے تھے، جسے حسین ابن علی شہادت کی راہ دکھا دیں، جسے نظر آ جائے کہ آزادی اور انقلاب کا راستہ یہ ہے، پھر وہ پرواہ نہیں کرتا۔ تو آپ نے جو لکھا، ایک شعر میں اس کا جواب دیا، اپنی بیٹی آمنہ کی بیماری کی خبر ملنے کے بعد جو جواب دیا وہ ایک شعر میں دیا، تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں۔ یعنی اللہ کی مرضی ہے، وہ چاہے تو تجھ کو صحت مند رکھے، چاہے تو تو اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ جو اللہ کی رضا پانے کے لیے نکل جاتے ہیں، پھر وہ حسین ابن علی کا راستہ پکڑتے ہیں۔ ان کو بس ایک راہ نظر آتی ہے کامیابی کی، ایک راہ ہے۔ کون سا راستہ؟ حسین کا راستہ، شہادت کا راستہ، وطن کو چھوڑ دینے کا راستہ، ہجرت کا راستہ، جسے کامیابی کا راستہ بتایا جا رہا ہے۔ اس راہ میں سب کچھ قربان کر دینے کا راستہ، اور سب کچھ قربان کر دینے کے بعد بھی بارگاہ خدا میں یہ اعتراف اور یہ انکسار کہ اے معبود، تیرا حق کون ادا کر سکتا ہے، تیرا حق کون ادا کر سکتا ہے۔ عجیب عالم تھا، عجیب عالم تھا جو صبح سے لاشوں پر لاشیں لا رہا تھا، اس عالم میں کھڑا ہوا تھا رخصت آخر کے لیے کہ کپڑوں پہ علی اکبر کا خون، چہرے پہ علی اصغر کا خون، اور حسین کہہ رہے تھے خدا حافظ، آخری رخصت کے لیے تمہارا آقا آیا ہے۔ بہنوں اپنے بھائیوں کو رخصت کر دو، زینب میرا آخری سلام، ام کلثوم آخری سلام، رقیہ آخری سلام، سکینہ آخری سلام، اے میرے ماں کی کنیز فضہ میرا آخری سلام۔
زینب آگے بڑھیں، بے چین ہو کہ بھائی سے لپٹ گئیں، ایسی محبت کہ جس بہن نے کہا ہو کہ اگر میں اپنے بھائی سے جدا ہو گئی تو مر جاؤں گی، آج وہ بہن دیکھ رہی ہے کہ بھائی رخصت آخر کے لیے آیا ہے۔ آج بہن کو معلوم ہے۔ ایک مرتبہ پوچھا فضا میری نظر چھپا کہ کیا چیز لے کے آئیں؟ کہا بی بی وہ لباس جسے میری شہزادی نے جب سیا تو روتی جاتی تھیں، میں نے پوچھا تھا نیا لباس سی رہی ہیں تو روتی کیوں ہیں؟ کہا اے فضا یہ لباس ایک دن حسین کے زیب تن ہوگا۔ بس ایک مرتبہ تڑپ گئیں زینب، ہاں میری اماں نے کہا تھا۔ ارے یہ کیوں نہیں کہتی فضا کہ لباس نہیں میرے بھیا کا کفن لے کے جا رہی ہے، اس لیے کہ اب میرا ماجایا واپس نہ آئے گا۔ بس ایک مرتبہ حسین نے دیکھا کہ زینب بہت بے قرار ہیں، ایک مرتبہ سینے کی طرف اشارہ کیا، کوئی دعا پڑھی، زینب سنبھل گئیں اور کہا بہن اب اپنے آپ کو سنبھالنا، اس لیے کہ میرے بعد بڑا کام ہے جو تمہیں انجام دینا ہے۔ اے زینب کربلا تک قربانی میری ذمہ داری تھی، اے زینب یہاں میں قربان ہو جاؤں گا لیکن اب کربلا کو باقی رکھنا، اب کربلا کو بچا کے لے جانا، زینب یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ ایک مرتبہ بہن بھائی چلے، کہاں چلے؟ امام وقت ہونے والے امام سے رخصت آخر کے لیے آیا ہے۔ سید سجاد کے قریب پہنچے، غشی کے عالم میں ہیں۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے شانہ ہلایا، سجاد نے غشی سے آنکھیں کھولی اور پوچھا پھوپھی اماں یہ آپ کے برابر میں کون بزرگ کھڑے ہوئے ہیں؟ بیٹا باپ کو پہچان نہ سکا، کیسے پہچانتے؟ بال جو سیاہ تھے وہ اب سفید ہو چکے تھے، چہرے پہ جھریاں پڑی ہوئی تھیں، کمر جھک چکی تھی، علی اصغر کے خون سے چہرہ سرخ رو تھا۔ کہا کہ بیٹے نہیں پہچانا؟ بیٹے میں رخصت آخر کے لیے آیا ہوں، اتنا سننا تھا۔ کوہنیوں پہ زور دے کے سجاد اٹھے، کہا پھوپھی اماں ذرا میری تلوار تو اٹھائیے۔ کہا بیٹا کیا ارادہ ہے؟ کہا ابھی میں زندہ ہوں، جب تک میں زندہ ہوں اس وقت تک میرا بابا کیسے مرنے کے لیے جا سکتا ہے؟ امام نے سر پہ ہاتھ رکھا، سجاد صبر کرو، تمہارا جہاد تو کل سے شروع ہوگا۔ اے میرے لال ہمارے ہاتھ میں ذوالفقار ہے، تمہارے ہاتھ میں ناقوں کی مہار ہوگی، ماں بہنیں برہنہ سر ہوں گی۔ اے سید سجاد تمہارا جہاد کچھ اور ہے۔ اچھا بیٹا، میں ایک مرتبہ کا بابا یہ تو بتا دیجئے، بابا بھیا اکبر کہاں چلے گئے؟ چچا عباس کہاں چلے گئے؟ اونو محمد کیا ہوئے؟ بھائی قاسم کہاں گیا؟ بس اتنا کہا میرے لال مردوں میں یا تم باقی ہو یا ہم باقی ہیں۔ اور اس کے بعد کہا سید سجاد جب قید سے چھٹ کے مدینے جانا تو چاہنے والوں کو ہمارا سلام کہہ دینا اور کہنا جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا ہماری پیاس کو یاد کر لینا۔ اچھا میرے لال خدا حافظ۔ رخصت ہو گئے حسین، پھر غشی میں چلے گئے سجاد، انتظار کرتی رہی زینب، نگاہیں دروازے پہ جمائے رہی سکینہ، مگر کوئی خبر نہ ملی۔ بے چین ہوئی زینب، ایک مرتبہ چادر اوڑھ کے نکلی، میدان میں آئیں، 70 قدم کے فاصلے سے یہ منظر دیکھا، شمر سینے پر سوار تھا۔ ایک مرتبہ کہا ارے میرا ماجایا پیاسا ہے۔ اے پسر سعد کیا تم نے خط لکھ کے نہیں بلایا تھا؟ عجیب عالم تھا۔ راوی کہتا ہے اپنے سینے کو تھامے ہوئے کبھی دائیں سے بائیں جاتی، بائیں سے دائیں آتی، آسمان کی طرف دیکھ کے کہتی واہ غربتا، میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے، میرا بھائی، میری اماں کی کمائی۔ ایک مرتبہ حسین نے اشارہ کیا زینب واپس خیمے میں چلی جاؤ، امام وقت کا حکم تھا۔ زینب واپس پلٹی، ابھی خیمے میں پہنچے دیر نہ ہوئی تھی کہ سیاہ آندیاں چلیں، فرات کا پانی اچھلا، منادی نے ندا دی قد قتل الحسین بکربلا۔ سید سجاد غش سے چونکے، پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ تو اٹھائیے۔ اب جو پردہ اٹھا کیا دیکھا؟ سید کا کٹا ہوا سر نو کے نیزہ پہ بلند تھا، پھوپھی اماں میں یتیم ہوا، پنجتن کا خاتمہ ہوا، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب۔